ہسٹری آئے کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جلال۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو دنیا کی ایک ایسی جنگ کا حوال سنائیں گے جو صرف اور صرف ایک لکڑی کی بالٹی کی وجہ سے لڑی گئی۔ اس احمقانہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلا اور اس بالٹی میں ایسا کیا خزانہ موجود تھا جس کی وجہ سے دو ممالک کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی جنگ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اس قیمتی معلومات کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں۔ چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین گرامی، اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1325 عیسوی میں جانا پڑے گا۔ یہ اٹلی یعنی یورپ کا سب سے ترقی یافتہ علاقہ تھا، لیکن اس علاقے میں جنگ اور خون ریزی عام تھی۔ اٹلی اور اس کے ارد گرد کے علاقے گروپس کی صورت میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ تاہم دلچسپ بات یہ تھی کہ اس دشمنی میں فنون اور علوم کو فروغ دینے میں مدد کی۔ بلوگنا اور موڈینا نامی گروہوں کے نام لڑی جانے والی یہ جنگ بعد ازاں بے حد مشہور ہوئی۔ ان دونوں شہروں میں جنگ سے پہلے کبھی کبھار جھڑپیں ہوا کرتی تھی۔ ان کی باہمی نفرت بہت عرصے سے چلی آ رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں مختلف پارٹیوں کی حمایت کرتے تھے جو گیلف اور گیلبین کے نام سے مشہور تھی۔ یہ دونوں حریف مد مقابل کو پچھاڑنے میں بضد رہتے تھے۔ شمالی اٹلی ایک امیر علاقہ تھا جس میں بہت زیادہ شہری آبادی پائی جاتی تھی، یعنی باقی یورپ کی نسبت یہاں پر بڑی تعداد میں عمرہ بستے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی خانگی کی شرح رومن دور سے بھی بے مثال تھی۔ اس امر نے اس پورے خطے کو یورپ میں محتوا کانتی رہنماؤں کا ہدف بنا دیا۔ یہاں کا کوئی بھی آدمی شہنشاہ اور پوپ سے کم زندگی نہیں گزارتا تھا۔ مقدس رومی سلطنت کے شہنشاہ اور اٹلی کے پوپ کے دوران تنازعات بہت پرانے تھے۔ وہ دونوں اپنے آپ کو مسیحیت کے رہنما تصور کرتے تھے اور اسی طرح وہ مسلسل مقابلے میں تھے۔ جو لوگ پوپ کی حمایت کرتے تھے وہ گبیلین کے نام سے جانے جاتے تھے، جبکہ شہنشاہ کی پیروی کرنے والوں کو کیلف کہا جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، کئی سالوں کی جھڑپوں اور مسلسل تناؤ کے بعد موڈینا گروپ نے یہ ثابت کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ بولوگنا میں اپنے حریفوں سے بہتر ہیں۔ پھر انہوں نے ایک منصوبہ تشکیل دیا اور اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے ایک رات وہ بغیر کسی کو بتائے مخالف شہر میں گھس گئے۔ وہ خون ریزی کی تلاش میں نہیں تھے اور نہ ہی کوئی گل غبارہ کے لیے آئے تھے، اس لیے انہوں نے صرف ایک کنویں سے لکڑی کی ایک قدیم بالٹی چرا لی اور چل گئے۔ یہ تو بالٹی چوری کرنا بظاہر کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اس واقعے پر بلوگنا کے لوگ بے حد ناخوش تھے۔ موڈینا کی بالٹی کو ان کی برتری کی علامت کے طور پہ دکھانے کے لیے بالٹی کو چوراہے پہ لٹکا دیا گیا۔ اس کا مقصد اور کچھ نہیں، بس دشمن کے علاقے میں چپکے سے گھسنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا تھا اور مد مقابل پہ اپنی برتری ظاہر کرنے کا ارادہ تھا۔ بلوگنا نے بالٹی کی واپسی کا مطالبہ کیا اور درخواست کی کہ چوری کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے، مگر موڈینا نے اس درخواست کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ اس لکڑی کی بالٹی کو چوراہے پر لٹکانے کا بھی حکم دے دیا اور اس بالٹی کو اپنی مقدس فتح کی علامت قرار دیا۔ اور اب بلوگنا شہر میں اس طرح کی توہین پر شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا اور اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اعلان جنگ کر دیا گیا۔ شہر بھر میں منادی کرا دی گئی کہ پوپ کا حکم ہے کہ اس بالٹی کو ہر صورت واپس لایا جائے۔ اس اعلان کے نتیجے میں ماحول میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ 30,000 سپاہیوں کی فوج بھرتی کرنے کے بعد بولینیو نے خریف شہر کی طرف مارچ کرنے کا فیصلہ کیا اور ان میں 2,000 گھڑ سوار اور باقی پیادہ دستے ہتھیاروں سے لیس تھے۔ اس جرار لشکر کا مقابلہ 7,000 موڈینا فوجیوں نے کیا۔ گو کہ موڈینا فوجیوں کے لشکر کی تعداد بولگنز کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر تھی، مگر زیادہ تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے اور کمال عقل مندی سے دشمن کا جوان مردی سے مقابلہ کیا جائے اور اپنی قلیل فوج کی ہمت بڑھانے کے لیے اسی چوری شدہ بالٹی کو لکڑی کے سوں پر چڑھا کر قومی پرچم کی طرح بلند رکھا گیا۔ یہ عمل دونوں جانب افواج کے دلوں میں اشتعال پیدا کر رہا تھا۔ ناظرین گرامی، مقابلے کا آغاز دونوں جانب کے بہترین سرماؤں سے ہوا، مگر موڈینا کے سرما بہترین تربیت یافتہ ہونے کے باعث بھاری پڑ رہے تھے۔ سپہر تک یہ سلسلہ جاری رہا، مگر پھر دونوں جانب کی افواج ایک دوسرے کی طرف حملے کی غرض سے آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ دونوں جانب سے شدید رد عمل کا اظہار جاری تھا۔ اگرچہ ایک بالٹی کے حصول کی خاطر بولگنز والوں نے بھی اپنی جان داؤ پہ لگا رکھی تھی،
مگر دوپہر ڈلتے ہی ان کے قدم میدان جنگ سے اکھڑنے لگے۔ اس دوران ایک تازہ دم موڈینا فوجی دستہ اچانک سے حملہ آور ہوا تو بولڈنز کے سپاہیوں کے رے سے حوصلے بھی ٹوٹ گئے اور اپنی جانیں بچانے کی غرض سے اندھا دھند میدان جنگ سے فرار ہونے لگے۔ گو کہ لڑائی زیادہ لمبی نہیں تھی، 2000 بولڈنز خلاقتوں کی وجہ سے بولڈنز فوج ٹوٹ گئی۔ ابدی کمتری کی باوجود موڈینا انہیں واپس بلوگنا بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ موڈینا فوج نے بلوگنا کا تعاقب کر کے نہ صرف شکست خوردہ شہر میں بے پناہ قتل و غارت کی بلکہ وہاں کے بہت سے افراد کو قیدی بھی بنا لیا۔ اس دوران موڈینا فوج نے شہر بھر کے تمام کنوؤں سے لکڑی کی بنی تمام بالٹیاں میں چرا لی۔ یہ بے بنیاد جنگ بے پناہ جانی اور مالی نقصان کا باعث بھی بنی اور ہزاروں بے گناہ جانیں اگلے کئی سالوں تک اس بے بنیاد جنگ کا خمیازہ بھگتی رہی۔ یہ تنازع اتنا ملحقہ خیز تھا کہ مصنف علی سینڈر و سونی نے 1622 میں اس پہ ایک کتاب دا سٹولن بکٹ لکھ ڈالی۔ کچھ عرصے بعد بولگنز کو ان کی آزادی تو لوٹا دی گئی، مگر آج بھی تقریباً 700 سال گزرنے کے بعد موڈینا کے عجائب گھر لاڈینا ٹاور میں لکڑی کی ایک بالٹی موجود ہے جو بولگن شہر سے چوری کی گئی انہی بالٹیوں میں سے ایک ہے۔ اس چوری شدہ بالٹی کو واپس نہیں کیا گیا، لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اب تک بولڈنز کے مکینوں میں یہ جذبہ پروان چڑھ رہا ہے کہ انہیں شہر کی عزت بحال کرنے کے لیے اس بالٹی کو موڈینا سے واپس لینا چاہیے۔ اطالوی نوجوان نسل اب بھی اسے چوری کرنے اور اسے بولگن واپس لانے کے بارے میں بات کرتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ بظاہر 700 سال پرانی رنجش کا نتیجہ ہے جو نسل در نسل پروان چڑھ رہی ہے۔ پیارے دوستو، یہ 100% بات درست ہے کہ جنگ صرف اور صرف تباہی لاتی ہے۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں سے لے کر آج تک ہونے والی بے شمار جنگوں کی بربادیوں کے مختلف سیاسی، مذہبی، ثقافتی اور قومی جواز پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اصل مفادات جن کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے وہ سامراجی ممالک کے حکمران طبقے کے معاشی، سیاسی، عسکری مفادات اور توسیع پسندانہ عزائم ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایک دلچسپ ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔